كما صليت على
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک جل جلالہ و نوالہ نے فضل و کرم و احسان فرمایا کہ جس ذات عالی نے آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام پر یہ مکرم اور شان دن عطا فرمایا. جیسے میں نے خطبہ میں چند احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن میں سب سے پہلی آیت میں نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی پڑھی. تو اس کے بعد میں نے جو حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں فرمایا ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے عید کا دن بنایا، اور ہمارے لیے فرمایا میری امت کے لیے بھی اللہ نے عید کے دن بنائے. اور ایام عید میں سے ایک عید کا دن عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. ہم آج کے دن دیکھتے ہیں کہ لوگ خوبصورت لباس پہنتے ہیں. میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے عید کے روز نیا کپڑا پہننا. میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نیا لباس پہنا ہوا ہے، خوبصورت جوتا پہنا ہوا ہے، زربرق ان کے اجسام ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو آج کے دن بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے کپڑے پرانے ہیں. پرانے تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے بھی ہیں. اور آج کے دن، عید کے دن، خصوصی طور پہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنی وسعت کے مطابق انتظام کرنے کا حکم ہے. میں اپنی گزارشات کے آخر میں یہ بات بھی بیان کر دوں گا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج کے دن بھی کچھ چہرے بالکل مرجھائے ہوئے ہیں اور ان پر بھی آج کے دن محرومی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ آج ان کا چولہا آج کے دن بھی ٹھنڈا ہے. تو یکایک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک زبان سے ادا کی گئی ارشادات کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے
جس میں میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کر کے آیا ہوں، آج کے دن غریب کی عید پہلے ہوگی، امیر کی عید بعد میں ہوگی۔ وہ کیسے؟ فرمایا ان صدقۃ الفطر واجبہ، لوگوں بڑے دھیان سے سنو اور خوب خبردار ہو کے سنو، آج کے دن صدقہ فطر میں اللہ نے میرے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے صدقہ فطر آج کے دن اپنی امت پر میں نے واجب کر دیا ہے۔ کس پر واجب کیا؟ فرمایا علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، حر او عبد، غلام ہو یا آزاد ہو، غلام ہو یا، اب اللہ کا فضل ہے آج کے زمانے میں کوئی غلام نہیں، سب آزاد ہیں۔ فرمایا غلام ہو یا آزاد ہو، عبد صغیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، او کبیر، اللہ نے صدقہ فطر میرے پاک آقا نے فرمایا اللہ نے واجب کر دیا ہے میری امت پر۔ فرمایا غریب کی عید پہلے ہوگی، مالدار کی عید بعد میں ہوگی۔ پھر آپ نے نصاب بیان فرمایا، فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرض کر دی کہ صدقہ فطر صاع من تمر او صاع من شعیر او نصف صاع من بر، فرمایا ایک سا کھجور، 3.5 کلو کھجور، کتنی جی؟ 3.5 کلو کھجور، اور صاع من شعیر، 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کشمش، فرمایا نصف صاع من بر، 2.5 کلو گندم، 2.5 کلو گندم۔ اب 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش کے پیسے دینے ہیں ایک آدمی نے، کتنے نے دینے ہیں؟ ایک آدمی نے دینے ہیں۔ اب آگے بڑے دھیان سے سنیں، یا 2.5 کلو گندم کے پیسے دینے ہیں یا گندم دینی ہے، یہ ایک آدمی کا کیا ہے؟ فطرانہ ہے، ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے۔ مالدار آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کا، چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے 3 طرح کا فطرانہ ادا فرمایا، کھجور کا بھی ادا فرمایا، کشمش کا بھی آپ نے ادا فرمایا، گندم کا بھی آپ نے ادا فرمایا۔ اور امت کا جو با اثر طبقہ ہے جس کو اللہ نے مال سے نواز رکھا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کھجور اور کشمش کا فطرانہ ادا کرے، اور مسکین طبقہ جو ہے وہ گندم کے برابر فطرانہ ادا کرے۔ نہیں تو گندم کی رقم کے برابر یا گندم کی مقدار ہر صورت میں ادا کرنی ہے۔ کس پر ہے؟ فرمایا علی العبد والحر، غلام ہو یا آزاد ہو، والذکر والانثی، مرد ہے یا عورت، والصغیر والکبیر، چھوٹا ہے یا بڑا، من المسلمین،
مسلمانوں میں سے، وَأَمَرَ فِيهَا اور حکم فرمایا میرے پاک آقا نے ان تؤدّى اس کو ادا کرو قبل خروج الناس إلى الصلاة نماز فطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کو کیا کر دو؟ ادا کر دو۔ اگر تم ادا نہیں کرتے تو پھر فرمایا لا مصلانا، پھر ہمارے ساتھ آ کر عیدگاہ میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ تم نے غریب کا حق ادا نہیں کیا، تم نے غریب کی خوشیوں کو روند ڈالا ہے۔ زکوٰۃ تو اس پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں، جس کے پاس کیا ہو، کم از کم لاکھ روپیہ ہو، اس کے پاس سارا سال پڑا رہے، اب اس نے 2500 زکوٰۃ دینی ہے۔ کروڑ روپیہ پورا سال پڑا رہے، اس کی ملکیت میں ہو تو 2.5 لاکھ اس نے سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ 1 ارب روپیہ اس کے پاس سارا سال رہے، اس نے 2.5 کروڑ زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن صدقہ فطر وہ بندہ دینے والا ہے اور اس نے دینا ہے جس کے پاس صبح اور شام کی روٹی ہے۔ جس کے پاس کیا ہے؟ صبح اور شام کی روٹی کا بندوبست اس کے پاس ہے، صبح اور شام کی روٹی کا بندوبست اس کے پاس ہے، اس نے صدقہ فطر دینا ہے۔ صدقہ فطر کوئی 120 روپے بنتے ہیں یا 110 روپے، یہ ہر آدمی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اور جو نہیں دیتا نا، اس کے بارے میں میرے پاک آقا نے فرمایا وہ ہمارے پاس نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے۔ اور جس کی توفیق تھی اور اس نے صدقہ فطر نہیں دیا، فرمایا اللہ اس کے روزوں کا ثواب آسمان اس دنیا سے نیچے روک لیتا ہے۔ اس وقت تک اس کی تراویح، اس کا روزہ، اس کی ساری محنت، اس کی مشقت، اس کی تلاوتیں، اس کے اعتکاف، اس کی ساری ریاضات کو اللہ روک لیتا ہے، اور اس وقت اوپر جاتی ہے جب یہ صدقہ فطر کیا کرتا ہے؟ ادا کرتا ہے۔ اور حکم ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرو، اگر نہیں ہوا تو فوراً ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر غریبوں کی عید ہے، تمہارے اوپر ایک حق ہے، اور صدقہ فطر کیا کمال کرتا ہے، کیا کمال دکھاتا ہے۔ میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر جب بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی اچھی چیز بناتا ہے، کوئی اپنے لیے اچھا اوڑھنا بچھونا رکھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ صاف ستھرا ہو، لباس ہو تو زرق برق ہو، ہر قسم کی اسے خوبی سے آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور روزوں کے اندر اپنی طرف سے پوری احتیاط ہے، روزہ اس کمال کا ہونا چاہیے، زبان کا روزہ، ناک کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، سارے جسم کا روزہ۔ لیکن روزے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہو گئی، زبان سے کوئی بول نکل گیا، آنکھ سے کوئی ایسی لغزش ہو گئی، کان میں کوئی ایسی چیز سن لی جو روزے کے منافی تھی، روزے کی شان کے خلاف تھی، تو فرمایا صدقہ فطر کیا کمال کرتا ہے؟ زکوٰۃ الفطر احرص للصیام، صدقہ فطر روزے کے اندر جتنی کمزوریاں اور خرابیاں ہوتی ہیں سب کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، فرمایا کوئی کسی قسم کا رفث ہو گیا، فرمایا کسی قسم کی کوئی لغو بات ہو گئی،
اللہ ان ساری چیزوں سے روزے کے اندر آنے والی کمی کے جو معاملات ہوئے اللہ فطرانے کے ذریعے سے ساری خرابیاں دور کر دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ پھر اس کے ذریعے سے غریبوں کا کھانا کر دیتا ہے۔ غریبوں کو اللہ پاک کیا دے دیتا ہے؟ کھانا دے دیتا ہے۔ تو میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے شروع میں بات کی، میرے پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کھیلتے تھے، کودتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے، بڑے گندے گندے کام کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ما ھذا الیوم، ان دنوں میں تم کیا کرتے ہو؟ ایک دن تو وہ تھا جس دن یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ آزاد ہوئے تھے فرعون کے چنگل سے، اس دن یہ عید مناتے تھے۔ اور دوسرا دن ان کی خوشی کا یہ تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے اندر اللہ نے عزت و بادشاہت دے دی تھی۔ تو یہ دو دن خوشیاں مناتے تھے، لیکن خوشی کس انداز کی مناتے تھے؟ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، آوارگی کرتے تھے، بڑی بے حیائی کرتے تھے۔ تو فرمایا ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کے لیے اللہ نے خوشی کا دن رکھا ہے۔ وہذا عیدنا، ہمارے لیے بھی اللہ نے خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا عید الفطر و عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو بھی عید کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی بڑا مبارک دن ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ دو دن ہیں، ان دو دنوں میں خوشی کرو۔ رسول پاک علیہ السلام کیسی خوشی فرماتے تھے؟ نئے کپڑے، آپ نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے وہ نیا کپڑا پہنے۔ شادی پر ہم کیسے کیسے کپڑے سلواتے ہیں آج، لیکن عید والے دن اگر آپ کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، رزق حلال ہے، تو عید والے دن نئے کپڑے کیا کریں؟ پہنے۔ ایک بات، عید والے دن غسل کرنا، عید والے دن غسل کرنے کے کیا مقام اور کیا فضائل ہیں؟ فرمایا من اغتسل یوم الفطر، جس نے عید الفطر کے دن غسل کیا، آمن من الفزع الاکبر، مومن آدمی روزے رکھے، عید الفطر کے دن کیا کرے؟ غسل کرے۔ جب وہ غسل کرتا ہے قیامت کے دن کی سختی سے اللہ پاک اس کو بچا لے گا۔ من اغتسل یوم الفطر آمن من الفزع الاکبر، جو شخص عید الفطر کے دن غسل کر کے، استطاعت تھی تو نئے کپڑے پہنے، استطاعت نہیں ہے تو دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے، قیامت کے دن کی سختی سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ من مس طیبا یوم الفطر، عید کا دن ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اپنے جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، فرمایا لم یمسہ النار، اس کو جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی۔ اس نے حضور پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق آج کے دن خوشی کی ہے۔
اپنی وسعت کے مطابق حلال رزق ہے، اپنے گھر والوں پہ آسانی کر دے، کھلا کر دے اپنے گھر والوں کا رزق، اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بساط کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں، اپنے بچوں کو فرمایا کہ میں ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، سب سے مقبول صدقہ، میں صدقہ کر رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اپنی اولاد پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا سب سے مقبول صدقہ ہے جو رد ہی نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اور جو شخص اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، میرے پاک آقا نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اللہ اس پر وسعت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور جو اپنے گھر والوں کو تنگی دیتا ہے، پھر اوپر والا بھی کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو چودھری بانٹ لے اپنے پیسے نہ۔ تو میں نے بات سنائی تھی نا آپ کو جمعے میں کہ ایک ہوتا ہے بخیل، ایک کیا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شخ۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو دوسرے پہ نہ خرچ کرے، اسے کہتے ہیں بخیل۔ ایک ہوتا ہے شخ جسے آپ شوق کہتے ہیں، وہ اپنے بھی نہیں لاتا، گالی پکوا دیتی چلو۔ ایک شوم کی کہانی ہے شوخ آدمی کی، وہ بازار میں گزر رہا تھا تو اس کے جیب میں سکہ تھا، کوئی سونے کا چاندی کا جس چیز کا بھی تھا، تو اس کو نا پیٹ میں کچھ حرکت ہوئی، کچھ دل میں خیال آیا میں کھاؤں۔ اس کو نا جب سو پیاری پیاری چیزیں دیکھی ادھر ادھر دائیں بائیں، تو اس کو جیب بھی نظر آئی، جیب بھی گرم ہے، بازار بھی گرم ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، لیکن ادھر وہ شوم تھا، اس نے پکڑا نا سکہ، ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب ظاہر ہے ہاتھ کوئی بھی ہاتھ میں پکڑو اسے پسینہ تو آتا ہے، اس کو بڑا پسینہ آیا ہاتھ کو، سکے کو، وہ دبا دب سپیڈ بازار سے گزرا، ہر چیز سے، کوئی ریڑا نہیں، کوئی ٹھیلا نہیں، سب سے باہر نکل گیا۔ جب دیکھا بھائی کوئی چیز نہیں، اسے کھول کے کہتا آتا مڑ کر تین بھی بڑا آیا پر جڑا میں بھی نہ چنگا تین لایا نہیں۔ اے شو دیتا اللہ ہے کہ لاتا نہیں۔ یاد رکھو سخی اللہ کا سنگی ہے۔ سخی کون ہے؟ سخی اللہ کا دوست ہے۔ السخیو قریب من اللہ، سخی اللہ کا سنگی قریب من الناس، لوگوں کا سنگی قریب من الجنہ، جنت کا سنگی بعید من النار، جہنم کو لوگیے دور۔ البخیلو بخیل قریب من النار، وہ عقیدہ سنگی بعید من اللہ، اللہ کو دور، بعید من النار، قریب من النار، عقیدے قریب تے لوگوں کو بھی دور تے جنت کو بھی کیے دور۔ لہذا مسلمان کی اسی آپ نے فرمایا مسلمان کوڑا نہیں ہو سکتا تے بخیل نہیں ہو سکتا، ہوئے مسلمان ایک کوڑا نہیں ہو سکتا، ایک اور کڑا کم نہیں کر سکتا، کوئی بخیل نہیں ہو سکتا۔ پھر جڑا بندہ لادا نہ اللہ دے بھروسے دے، اور اللہ دیتا بھی اپنی شان دے مطابق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محدثان، اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے راتی پانی بھر کے رکھ دیا، پھر تازہ مسواک رکھ دیا۔ ایک رات اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پتہ نہیں کہ آپ کتنے تھے، میں وہ ساری رات لوٹا چا کے تے مسواک پکڑ کے کھڑے رہے، جس ویلے حضور پاک باہر آنا میں پیش کرتے سن۔ جب آپ میرے آقا باہر آئے دیکھا تو حضرت عبداللہ کھڑے، آپ نے فرمایا تو نے پوری رات اسی طرح گزار دی، لم ابک، سویا کوئی نہیں؟ یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ چاہ، انہوں بھی ہاتھ چاہے، میرے پاک آقا بھی ہاتھ چاہے۔ فرمایا یا اللہ اللہم علمہ الکتابہ، یا اللہ انہوں اتنا قرآن دا علم دے کہ حبر الامہ پڑھا دے، میری امت دا سب تو بڑا عالم پڑھا دے۔ او قرآن دا درس دے دیا، نال حدیث دا درس دے دیا۔ تے حضرت عبید اللہ بن عباس انہوں نے بھائی آن،
وہ سارے طالب علموں کو کھانا کھوا دیا، جتنے طالب علم سب کو۔ ایک بار میں کوئی بندہ آیا نا، اس آخیا حضرت 3 روپے دے دیو۔ کتنے دے دیو؟ گل سنو، بڑے بندے کی گل بھی وڈی۔ انہوں نے نوکر کو آخیا 3000 دے۔ کتنے دے؟ 3000 دینار سونے کے سکے دے۔ وہ جی دیتا تو بڑا دعائیاں دیتا گیا تو خوش ہو کے چلا گیا۔ حضرت کو لوگ پوچھتے ہیں نوکر دے حضرت کے 1 روپے کی بھی راضی ہو جائے تو 3000 دے دیتے۔ گل سننے والی گل کیڑی مزے والی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے ہیں اس منگیا اپنی شان دے مطابق، میں دیتا اپنی شان دے مطابق۔ بندہ اللہ نال گل کرے بھئی یا اللہ میں ہن لاندا پیا اپنی توفیق دے مطابق، تو دینا اپنی شان دے مطابق۔ میں ممبر تے مسجد وچ باوضو عید والے دیہاڑے آندا پیا، جڑا بندہ اللہ نال اے ڈیل کر لوے یا اللہ میرے در تے کوئی خالی نہ مڑسی، پر اپنے در تو مینوں بھی خالی نہ موڑی، اے ڈیل کر کے ویکھو، پھر اللہ عنایات دی بارش نہ کرے تے میری گردن جتھے دل لا دیو۔ فرمایا غریب دی عید صدقہ فطر تے شوم بندہ شوم جڑا صدقہ فطر بھی نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی جی؟ زکات پوری دیو اوتے 1 روپیہ دیو تسی سخی ہو۔ زکات پوری دتی تسی نہ سخی ہو تے نہ شوم ہو۔ 1 روپیہ ہوتے کر کے زکات ہوتے کر چھڈو تے تسی اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دے مقبول بندے ہو، اللہ دے دوست ہو۔ تو سنو میرے بھائیو، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، اللہ دے سونے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زندگی۔ آپ نے ہمیشہ صاف کپڑا پایا تے ہمیشہ چٹا کپڑا پایا۔ زندگی چ ایک واری گلابی کپڑا پایا، اس اتے گلابی دھاریاں، کپڑا پیلے رنگ دائی بوسکی کلر دائی، اس دے اگے گلابی دھاریاں، وہ جبہ پایا زندگی چ ایک واری۔ باقی پوری زندگی چٹی پگڑی تے چٹا آپ نے لباس پایا۔ چٹا لباس پانا چودھری دا لباس نہیں، ملک دا لباس نہیں، خان دا لباس نہیں، وڈیرے دا لباس نہیں، پروفیسر دا لباس نہیں، ڈاکٹر دا لباس نہیں۔ اے جس نو اللہ بخشیا نا اے او پاوے اے اللہ دے سونے پیارے حبیب ساڈے آقا دی سنت ہے۔ تے کپڑا سونا پانا، صاف ستھرا رہنا مستقل سنت ہے۔ لہذا بہت لمبا مضمون ہے اور میں سمجھتا لمبا سا دور اللہ کروانا چاہتا، میں نے بالکل مختصر کر کے گل ختم کرنا جو کہ ٹائم نماز کا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک جل جلالہ و عم نوالہ سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کر لو، سب ٹھیک کر لو، گل مکانیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرت ادا کیتا ہمیشہ۔ آپ نے صبح آپ جس ویلے مسجد آنے مسجد آن تو پہلے آپ دا معمول ہے، آپ کی زندگی دا معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جدو مسجد آنے مسجد آن تو پہلے آپ نے معمولات وچ یہ گل رہی کہ آپ نے ہمیشہ یہ کام کیتا کہ میٹھی شے کھا کے آپ مسجد آنے۔ لہذا ساڑھے بھی ذمے کہ اسی مسجد آئیے عید تو پہلے اپنے معمولات کا حصہ رکھیے، اگر اللہ زندگی دے کوئی نہ کوئی میٹھی شے کھا کے آنا۔ اور پھر آخری حدیث پڑھا رہا، فرشتے تو اللہ مخاطب کر دیں کہ اے میرے ملائکہ، ایک بندہ پوری مزدوری کر لوے، ایک بندہ پوری مزدوری کر لوے تو اس دی کی بدلہ ہے، اس کا کی دیتا جاوے۔ فرشتے عرض کر دیں یا اللہ مزدوری پوری کر لے تو اس کو وہ دی اجرت ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے جتنے بندے روزے رکھے، دن دی مشقت اٹھائی، رات کی مشقت اٹھائی، دیہڑی بھوک برداشت کی، راتی ہور طرح دی تکلیفاں، کھڑا ہونا، قیام، سحریاں، جاگنا، فرمایا اے نہ کھڑے ہو جاؤ ہر مسجد دے باہر، جس ویلے نماز پڑھ کے باہر نکلن تے انہوں اعلان کر کے آپ کو کونوا مغفورا لہم، جاؤ بخشے بخشائے اللہ دے گھروں، اپنے گھر چلے جاؤ۔ اگر رمضان اس دفعہ نہیں ہو سکا، روزے نہیں رکھے گئے، تقریباً 150 روپیہ ایک
روزے کا فدیہ بنتا اپنا فدیہ ادا کرو اگو اللہ کو صحت بھی منگو تندرستی بھی منگو کہ اللہ پاک صحت بھی دے وے تندرستی بھی دے وے عافیت بھی دے وے روزہ بھی رکھو تراویح بھی پڑھو محنت کرو کیونکہ قیامت میں سوائے نیک اعمال تو اور کوئی شے کام آنے والی نہیں فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ جنیاں نیکیاں بڑھ گئیاں وہ عبد الآباد کی کامیابی پا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تسی نا نیت سن لو